آپ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں. مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں؟ مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے؟ میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں. میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں. شہید کیا ہوتا ہے؟ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں. آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں. میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے. کیا بتا سکتے ہو؟ آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا. ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے لیکن ہے سینکڑوں میں. تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے. کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے. اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو. ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. پاکستان ایک ادارہ جاتی ملک ہے اور پوری دنیا ہے. ادارے متعین ہیں، ان کا دائرہ کار متعین ہے، ان کا دائرہ اختیار متعین ہے. اگر میں نے آپ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اگر میں نے آپ کو ان کے اپنے دائرہ کار اور اس دائرہ کار کے اندر ان کی صلاحیتوں کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے، تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پالیسی ساز لوگوں، سپاہی نے تو آپ کا حکم ماننا ہے، پالیسی ساز تو آپ بڑے ہیں. میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں، لیکن آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا. یاد رکھو، مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! قاعدہ اشارہ کوا، قاعدہ اشارہ کوا، آئین کا پاسبان، مظلوموں کا ترجمان، وکلا کا ترجمان. اور میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہنے کی بات کی ہے، اور یہ میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، یہ تو پارلیمنٹ میں اور عام جلسوں میں میں نے بار بار کی ہے. قصور والی بات قصوروار ٹھہری. اور مجھے افسوس یہ ہے
کہ میرے خلاف بدنیتی پر مبنی ایک جملے کی غلط تشریح کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہمارے میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور شہداء کے خاندانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہم ہیں، الحمدللہ صرف ہم ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ جلسے میں یہ بات کہی ہے کہ اگر میری فوج پر خدا سخت وقت نہ لائے، میرے ملک پر خدا برا وقت نہ لائے، ورنہ جب میری فوج اپنے ملک کی دفاع کرے گی تو ان میرے فقیروں کو اپنے ساتھ مورچے میں شانہ بشانہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کبھی ہمارے اس جذبے کو اپریشیٹ کیا؟ اور قربانیاں ہیں۔ اگر پاکستان کا ایک سپاہی ملک کے لیے قربانی دیتا ہے اور اسی لیے وہ فوج میں بھرتی ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام تو فوج نہیں ہے، پھر میرے جمعیت علماء اسلام کے صفوں کے اندر سے بڑے اکابر سے لے کر عام علماء اور طلباء تک 200 سے زیادہ شہید کیوں ہم نے دیے؟ کس کے لیے دیے؟ تم نے اس قسم کی حرکت کر کے جمعیت علماء کے کارکنوں اور ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے، اور اب اس کا رد عمل آئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہم نے ترتیب بنا لی ہے، میں چاروں صوبوں میں جاؤں گا، چاروں صوبوں میں وہاں کے عوام اور کارکنوں سے خطاب کروں گا، بڑے جلسوں سے بھی اور کنونشنوں سے بھی خطاب کروں گا، اور میں اپنا موقف لے کر آگے جاؤں گا۔ قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ۔ تم نے سب وہ کلا ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے۔ تم نے میرے علماء کو شہید کیا، علماء کرام شہید ہوئے، میرے استاد اور میرے شیخ مولانا حسن جان شہید ہو گئے، میرے والد صاحب کے شاگرد رشید وزیرستان کے استاد الاساتذہ مولانا نور محمد شہید ہو گئے، مولانا معراج الدین جو میں سمجھتا ہوں میرا دایاں بازو تھا، تم نے اس کو توڑا، اور میں نے باجوڑ میں 100 جنازے اٹھائے ہیں ایک جلسے کے۔ میں روزانہ پشتونخوا میں اور بلوچستان میں کہیں نہ کہیں 2 یا 3 جنازے اٹھا رہا ہوں۔ میں تو آپ کے ہر جنازے پر آپ کے ساتھ رویا ہوں۔ کبھی یاد ہے کہ تم کبھی میرے جنازے پر میرے ساتھ روئے ہو؟ مجھے کہتے ہو تم نے غلط بات کی ہے، میں کہتا ہوں تم نے اپنے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، فوج کے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، ان کے خاندانوں کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے میرے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے ان کی بھی بے توقیری کی ہے۔ معافی کہتے ہو فضل الرحمان مانگے؟ نہیں، آج اگر میری بات غلط ہے مجھے آپ ضرور رائے دیں، آپ قانون کے ماہر ہیں، میری رہنمائی کریں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ ہم نے ایسی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، بھروسہ تم نے توڑا تھا، مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا مجھ کو بھروسہ کر لیا اس پر۔ عدم اعتماد کی فضا تم نے پیدا کی ہے۔ میرے مخالفین ساری زندگی کبھی ملا ملٹری
الائنس کہتے تھے، کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہے. کیوں؟ میری سیاست اعتدال کی ہے. میں مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کو اشتعال دینے کے لیے پوری دنیا وسائل استعمال کر رہی ہے. اس ماحول میں رہ کر جب میں اپنے ماحول کے اعتدال کی راہ دکھاؤں گا تو یقیناً کچھ نرمیاں اس کے اندر آئیں گی. کوئی اس کو کہتا ہے تم مفاد پرست ہو، موقع پرست ہو، تم نے فلاں جگہ پر یہ کیا وہ کیا. نہیں، ہم نے حالات کے مطابق پالیسی اختیار کی اور ہم کبھی حکومتوں کی خواہش پہ نہیں چلے.